لا الہ الا اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب اظہر ظہوری صاحب اور تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائی سرور جاوی صاحب سے گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میاں رفیع سپیرہ صاحب ایڈوکیٹ رہنما جماعت اسلامی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سید میر علی شاہ گیلانی صاحب سے گزارش ہے جو سیاسی گروپ لیڈر ہیں جماعت اسلامی 104 کے، وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم اظہر ظہوری صاحب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پہ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ، کیا نام بتایا تھا جی؟ نفیس صاحب، آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، صدق بلغنا نبی الکریم الامین۔ معزز محترم بھائیو بزرگو، السلام علیکم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود جھوم جھوم کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کچھ نہیں آتا دونوں پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لکھ شمس چڑھے پر آقا دے، رخسار دے بانے کچھ نہیں، دل لونا، دل لٹ لونا، دلدار دے بانے کچھ نہیں۔ لکھاں غم ہون پر اے حاکم، غم خار دے بانے کچھ نہیں، گناہگار چھڑانے رب کو لو، سرکار دے بانے کچھ نہیں، گناہگار چھڑانے رب کو لو، سرکار دے بانے کچھ نہیں، سرکار دے بانے کچھ نہیں۔ ہاں سونیاں تیریاں مول صفاتاں مکنیاں نہیں، سا مک جانے تیریاں نعتاں مکنیاں نہیں۔
جدا یقین ہے کہ واقعی اس طرح باقی ہر شے فنا فی اللہ ہے لیکن حضور دی نعت زندہ رہنی سامک جاڑے تیریاں نعتاں مکڑیاں نہیں سونیاں تیریاں مول صفاتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں نعتاں مکڑیاں نہیں اور دنیا تے کل پسانے مک جانے اے غزلات گیت ترانے مک جانے اے غزلات گیت ترانے مک جانے پر کملی والے تیریاں نعتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں نعتاں مکڑیاں نہیں حاتم تائی بوئے بند کر بیٹھا پرنے سی پر بیٹھا ہے جڑے کاسے پرنے سی پر بیٹھا ہے پر سونیاں تیریاں قطن خیراتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں نعتاں مکڑیاں نہیں آدم دری سودا گری است تات ہو بالا نند گردن دی نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام ترانے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم علی حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے کلام اقبال ترانے کی شکل میں پڑھیں گے محترم علی حیدر صاحب برکاتہ کلام اقبال انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی مستیاں نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی مستیاں نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی مستیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے
آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں مشکور ہوں محترم راؤ صفدر صاحب کا، اور محترم میاں رفیع سپیرہ صاحب ایڈوکیٹ صاحب کا، اور دوسرے مہمانان گرامی کا، نام لے تو لسٹ لمبی ہے، کہ جنہوں نے اس مرد درویش کے لیے کچھ وقت نکالا کہ جس کا نام تو سارے لیتے ہیں لیکن مانتا کوئی کوئی ہے۔ محترم سرور جاوی صاحب اس بات کی بخوبی وضاحت کریں گے۔ میاں رفیع سپیرہ صاحب آپ کے سامنے 3-4 منٹ کے لیے بات رکھیں گے، اس کے بعد باقاعدہ ندیم بٹ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں آرٹ کونسل کے، وہ مشاعرہ کا آغاز کروائیں گے۔ محترم میاں رفیع سپیرہ صاحب ایڈوکیٹ، رہنما جماعت اسلامی دیپال پور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آج جو ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، اس مرد درویش، اس مرد کلندر کے لیے یہاں میرے محترم اور معزز اور میرے بڑے بھائی یقیناً ان کی زندگی پہ بات بھی کریں گے شعروں کی صورت میں، اور آج ہم بھی انہی کے لیے ایک شام منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی سفر کر رہا تھا تو میں نے اپنی گاڑی کا ریڈیو آن کیا تو جاوی صاحب اس کے اوپر انڈیا کے لوگ مسلسل 1 گھنٹے سے پروگرام کر رہے تھے، اور وہ عورت علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ تھک نہیں رہی تھی۔ وہ چین و عرب ہمارا، وہ ہندوستان ہمارا، وہ بار بار وہی ایک ہی ترانہ اور ایک ہی وہ نغمہ اپنی زبان پہ لا رہی تھی، اور میں نے کہا کہ شاید کوئی ہمارا بھی کوئی ریڈیو اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں نے اس کو ٹیوننگ کی اس کی بڑی، کہ کسی جگہ پہ کوئی ہمارا بھی ساتھی کو اس کے لیے کوئی بات کر رہا ہوگا تو وہاں کسی اسٹیشن سے کوئی بات اس کے متعلق نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے کانوں نے سنی۔ یقیناً ہم لوگ اپنے اسلاف کو بلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر سے جنہوں نے نظریہ پاکستان کی بات کی، اس پاکستان کو بنانے کی بات کی، اور یہ پاکستان کو ایسے نہیں بن گیا، اس پاکستان کے لیے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہوئیں، قربانیاں دے کر یہ خطہ حاصل کیا تھا، مگر بدقسمتی ہماری کہ اس کے اوپر جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میری جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں،
اور وہ کھوٹے سکے ہم پر مسلط ہو گئے۔ بات 4 منٹ کی کہی تھی، 4 منٹ ہونے والے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے بڑے بھائی کی جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ان کی باتیں ہمیں سنائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے، جنہوں نے اپنی شاعری کو پورے قرآن کی تشریح کر کے بتایا ہمیں کہ انہوں نے کوئی شاعری ایسے نہیں کی کہ جیسے ایک بہاؤ ہے اور لوگ اس کے اندر بہتے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے سوچ سمجھ کر جو بھی بات کی ہے اگر قرآن کو کھول لیں تو یقیناً اس کا ترجمہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی یاد ہمیشہ دلوں کے اندر رہنی چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ان کا تذکرہ نہیں ہمارے لیے تذکیر ہے کہ ہم ان کی یاد جب کرتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے۔ اور جو قومیں اپنے اسلاف کی باتوں کو بھلا دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ ترقی کا سفر جو ہے ان کے لیے وہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد کے اندر ان کے کہے ہوئے کلمات کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دیپال پور آرٹ کونسل کی طرف سے اور پریس کلب کی طرف سے بہت بہت ویلکم، خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے، اور جس طرح میاں رفیع صاحب نے فرمایا کہ دیپال پور کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر اس مرد کلندر کی بات ہو رہی ہو یا کسی نے کی ہو۔ تو یہ بھائی امجد مغل صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا اور سب دوستوں کو انوائٹ کیا۔ ہم ان کے انتہائی زیادہ مشکور ہیں۔ میاں کاشف وٹو سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج کی زینت بنے اور پریس کلب کی نمائندگی کریں باقاعدہ۔ میاں کاشف وٹو صاحب جناب، کوئی گل نہیں۔ تو اگر کوئی دوست علامہ اقبال صاحب پر شعر کہنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی نام اپنا بتا دیں تاکہ ان کو سب سے پہلے ٹائم دیا جائے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ انشاءاللہ پھر ہر جو ہے تبع آزمائی کرے گا جتنے بھی شاعر آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی تالیوں کی گونج میں گزارش کروں گا جناب ضیاء لکھوی صاحب۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج مجھے ابھی بھائی نے کہا تو میرا دل چاہا کہ اقبال کا یہ شعر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پڑھوں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں ابھی سوچ رہا تھا، ٹائم نہیں لوں گا، جسٹ 1 منٹ کے لیے، کہ ایک مشاعرے کے لیے گھر سے آئے کہ مشاعرہ ہوگا، لیکن یہاں آ کے جو بزم سجائی گئی ہے بڑی زیادہ دلی خوشی ہوئی، اور اس بات پہ کہ ہم نے بڑے پروگرامات کیے، بڑے پروگرام کرتے بھی ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں،
اور اپنا ٹائم بھی اس میں دیتے ہیں، لیکن اقبال کی ذات پہ دیپال پور پریس کلب کے اندر یہ پروگرام ہونا اور اتنے اچھے انداز کے ساتھ چلنا بڑی ہی دل کو خوشی ہوئی۔ رفیع سکھیرا صاحب نے ایک بات کی، میں اسی کو ایک مزید تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ اقبال کی شاعری، اقبال کی پوئٹری یہ محض خیالات کا بہاؤ نہیں بلکہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں پر نرم ہیں، دشمن پر سخت ہیں۔ قرآن پاک نے فرما دیا۔ اقبال نے کیا کہا؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاظوں سے سجایا جناب محترم ضیاء لکھوی صاحب نے۔ بلا تمہید میں گزارش کروں گا رائے خادم حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں رائے خادم حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ حضور بندہ ناچیز فقیر ہے ان کے در کا، تو چند اشعار جو ذاتی ہیں ان کے لیے نذرانہ عقیدت کے طور پر لکھے ہیں، اگر اچھے لگیں تو سمجھیے گا کہ آپ کی محبت میرا حق ہے، بصورت دیگر آپ کو ہوٹنگ کا مکمل اختیار ہے۔ جناب جاوی صاحب اور تمام احباب توجہ طلب اشعار ہیں کہ گفتار کا تو جب سے غازی رہ گیا، گفتار کا تو جب سے غازی رہ گیا، تو ہار کر پھر جیتی بازی رہ گیا، دنیا کی تجھ سے امامت چھن گئی، تو آخری صف کا نمازی رہ گیا۔ تو گفتار کا تو جب سے غازی رہ گیا، تو ہار کر پھر جیتی بازی رہ گیا، دنیا کی تجھ سے امامت چھن گئی، تو آخری صف کا نمازی رہ گیا۔ حضرت علامہ اقبال کی نظر ملت کے پیرہن کی بخیا گری کا نام، ملت کے پیرہن کی بخیا گری کا نام، اقبال خود خودی کی خود سری کا نام، اقبال کو میں جتنا سمجھا ہوں ہے وہی، اقبال کو میں جتنا سمجھا ہوں ہے وہی، مومن کی پورے عالم پہ سروری کا نام، بخشی گئی محمد کے بعد جو ہمیں، بخشی گئی محمد کے بعد جو ہمیں،
اقبال ہے خدا کی اس چاکری کا نام، ملت کو دے گئے جو آقا نامدار، ملت کو دے گئے جو آقا نامدار، موصوف ہیں تم کی ہی پیروی کا نام، اور مہر و وفا کے سارے زینے انہی کے ہیں، مہر و وفا کے سارے زینے انہی کے ہیں، اقبال عاشقی کا اور دلبری کا نام، ملت کے پیرہن کی بخیا گری کا نام، اقبال پر جو میں نے سوچا تو یہ کھلا، توجہ تھوڑی سی، اقبال پر جو میں نے سوچا تو یہ کھلا، ہے شب کی تیرگی میں وہ روشنی کا نام، ملت کے پیرہن کی بخیا گری کا نام، اب فیصلہ سناتا ہوں میں عزیز من، اقبال ہے ہی عاجز اور عاجزی کا نام، ملت کے پیرہن کی بخیا گری کا نام، اقبال خود خودی کی ہے خود سری کا نام۔ اس کے بعد میں بلا تمہید گزارش کروں گا جناب محمد آصف رضا حسانی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ساری محفل کو بہت مہربانی جی، ان کے لیے بہت ساری تالیاں۔ تمامی احباب کو السلام علیکم۔ چند اشعار کی غزل ہے، پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ وصل کے بعد بھی تشنگی ہی رہی، وصل کے بعد بھی تشنگی ہی رہی، مل گئے دو جہاں ایک کمی ہی رہی، وصل کے بعد بھی تشنگی ہی رہی، مل گئے دو جہاں ایک کمی ہی رہی، اور زہر پیتے گئے اور گرتے گئے، زہر پیتے گئے اور گرتے گئے، زندگی بس کھڑی دیکھتی ہی رہی، زندگی بس کھڑی دیکھتی ہی رہی، اور قابل توجہ کہ آج انہیں دیکھا یوں سرے رہ گزر، آج انہیں دیکھا یوں سرے رہ گزر، میری آنکھوں میں پھر روشنی ہی رہی، میری آنکھوں میں پھر روشنی ہی رہی، اور چار سو آگ تھی اور بیابان تھا، قابل توجہ کہ چار سو آگ تھی اور بیابان تھا، زندگی سے ہمیں دشمنی ہی رہی، زندگی سے ہمیں دشمنی ہی رہی، اور مقطع سماعت کیجئے، جن کے لیے جان تک وار دی آصف، جن کے لیے جان تک وار دی آصف، پھر بھی ہم پہ انہیں برہمی ہی رہی، پھر بھی انہیں ہم پہ برہمی ہی رہی، وصل کے بعد بھی تشنگی ہی رہی، مل گئے دو جہاں بس ایک کمی ہی رہی۔ بہت اعلیٰ جی، یہ تھے جناب محمد آصف رضا حسانی صاحب۔
چیئرمین دیپالپور آرٹس کونسل میاں سجاد احمد بٹو صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ بہت مہربانی تشریف لائے، اور نعیم اشرف صاحب تشریف لائیں، ان کی بہت مہربانی، شکریہ۔ تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نیکسٹ اب میں گزارش کروں گا ہمارے دیپالپور کا سرمایہ، ہمارے بہت ہی اچھے دوست، اور دیپالپور آرٹس کونسل کے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اور ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور شاعر، اور میرے خیال میں ان کو اگر حرفن مولا کہہ دیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میری مراد آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں ارشد ضمیر ارشد صاحب۔ ہے تو اقبال ڈے، لیکن بٹ صاحب نے کچھ کامیڈی کا بھی کہتا سی کہ یعنی اوپن ہوئے گا جو بھی سپیشلی ہوں تو اقبال واسطے کچھ کہہ لیں۔ اے جنرل اسٹیج سیکرٹری صاحب کی بات ہے ساری، یہ کہتے سی جی اوپن ہوئے گا کامیڈی بھی تسی کہہ سکتے ہو، یہ وہ تو اس حوالے نال میں ایک غزل پنجابی دی تو پھر ایک نظم پیش کراں گا جی۔ غزل پنجابی تھی کہ سکیا نے چٹ پٹ چا کیتا، سکیا نے چٹ پٹ چا کیتا، چگا چوڑ چپٹ چا کیتا۔ سکیا نے چٹ پٹ چا کیتا، چگا چوڑ چپٹ چا کیتا، تے سچی گل سنا کے او دا متھا وٹو وٹ چا کیتا۔ سچی گل سنا کے او دا متھا وٹو وٹ چا کیتا، تے بدنامی دیاں پبلا میرا منہ سر کٹو کٹ چا کیتا۔ بدنامی دیاں پبلا میرا منہ سر کٹو کٹ چا کیتا، تے غربت بولن دیندی نہیں سی پیسے نے منہ پھٹ چا کیتا۔ غربت بولن دیندی نہیں سی، غربت بولن دیندی نہیں سی پیسے نے منہ پھٹ چا کیتا، تے ویلے تے آوارا سجنا ارشد نو بھی لٹ چا کیتا۔ ویلے تے آوارا سجنا ارشد نو بھی لٹ چا کیتا۔ ایک کتا اخبار آستے سی وہ میں پیش کرنا، الٹی گنگا دے نال کرنٹ افیئر تے سی کہ میرے ہم وطنوں کا باوا آدم بڑا نرالا ہے، میرے ہم وطنوں کا باوا آدم بڑا نرالا ہے، رہتے ہیں مصروف ہمیشہ بے سروپا باتوں پر۔ میرے ہم وطنوں کا باوا آدم بڑا نرالا ہے، رہتے ہیں مصروف ہمیشہ بے سروپا باتوں پر۔ ارشد دیکھو میرے دیس میں الٹی گنگا بہتی ہے، جوتے اے سی میں بکتے ہیں اور سبزی فٹ پاتھوں پر۔ ہاں جی تھینک یو۔ ارشد میرے دیس میں الٹی گنگا بہتی ہے، جوتے اے سی میں بکتے ہیں اور سبزی فٹ پاتھوں پر۔ جاوید صاحب ایک ننان تے پرجائی دی پنجابی چ فائٹ ایک ہاں جی ننان کہندی ہے کہ چپ کر کے تے بہ نہیں چلاکو ماسیے، چپ کر کے تے بہ نہیں چلاکو ماسیے، جب دنداں تھلے لے نہیں چلاکو ماسیے، وے تھپنی چ رہ نہیں چلاکو ماسیے، میرے نال نہ تو کھہ نہیں چلاکو ماسیے۔ وہ اگو کہندی ہے بہتا منہ نہیں ہو ماری دا نہیں بڑ بولیے، میں تو گوتنا پٹالی جگ دیے گولیے۔ دانے مینے تے سیانے بھی یہ گل کر گئے، کدی شاید چتمے دا نہ پانی کھولیے، بہتا منہ نہیں ہو ماری دا نہیں بڑ بولیے۔ وہ کہندی ہے کہ ول تینوں آندا نہیں اوقات چ رہن دا، چھیتی ویلا آ جانا تینوں کھلے پین دا۔ ول تینوں آندا نہیں اوقات چ رہن دا، چھیتی ویلا آ جانا تینوں کھلے پین دا، ننگے سر پھرنی ہے پنڈ چ بشرمے، ذرا نہ خیال تینوں ماں تھی پین دا، بنی پھریں کوئی شے نہیں چلاکو ماسیے، چپ کر کے تے بہ نہیں چلاکو ماسیے۔ وہ کو جواب دیں مینوں پئی دسے تو اوقات چٹھے چبلے لینی ہے، تو میں تو کیڑے جگ دے نہیں بدلے، کسے چھوٹے وڈے دا لحاظ نہیں ہو کر دی، ایسے لیے طلاقاں دے کے ٹور گئے نہیں اگلے۔
بنے پھر بھی جوان بڈھی ہے تے کھولیے بہتا منہ نہیں ہو ماری دانی بڑ بولیے وہ کو کہندی ہے کہ جھوٹے ہنجو پلکاں چ لینی ہے پرو نہیں جادو نال بھੈਣਾਂ کولوں ویر لویں کھو نہیں رن دا مرید کر لیا میرے ویر نو شامو لب شرمے نہیں بوہا لویں ٹو نہیں میرے پیچھے گئی ہیں پے نہیں چلاکو ماسیے چپ کر کے تے بہ نہیں چلاکو ماسیے وہ سر کو کہندی ہے کہ کردی رہنی ہے ہر ویلے بک بک نہیں گھر سارا ہویا تیرے کولوں نکو نک نہیں گندی ہے زبان تیری پنڈ سارا کہندا ہے منہ تینوں لایا نہیں ہو حالے کسے تک نہیں میرا گھر تے نہ گال گندیے وچولیے بہتا منہ نہیں ہو ماری دانی بڑ بولیے تے اینٹے وہ سر کہندی ہے کہ نساں اُتے مار کے تے لہو کڈھ دیواں گی دوجی کہندی میں بھی تیرا بوڑیے نہیں نک وڈھ دیواں گی وہ کہندی دਹੀਂ پا کے تیرے اتنے کتے چھڈ دیواں گی وہ آندی کلے وانگو پوئیں وچ تینوں گڈ دیواں گی میرے مگروں جو لے نہیں چلاکو ماسیے جب دنہ تھلے لے نہیں چلاکو ماسیے بہت اعلیٰ جی یہ تھے ارشد ضمیر ارشد صاحب نیکسٹ اب میں جس شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے دپال پور کا سرمایہ بہت ہی خوبصورت شاعری ان کی کتابیں بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں تو میری مراد جناب منیر احمد جنجوعہ صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں جناب منیر احمد جنجوعہ صاحب یوم اقبال کے حوالے سے دوستوں کا ذرا خاصا وقت لوں گا امید ہے کہ میری بات ذرا غور سے سنیں اے شاعر مشرق مدبر و مفکر اتحاد کا دائی الحاد سے ٹکر اشعار حریت سے محکوم جگائے بن طاقت و جرت انا کیسے دکھائے ہے جرم ضعیفی تیرا قول ہے سچا ہے جرم ضعیفی تیرا قول ہے سچا مسلم کو کیا حرص و طمع لالچ نے کچا شاہین کا ٹھکانہ ہے پربت کی چوٹی اور کرگس و روباہی کی ہے قسمت کھوٹی اخلاق و کردار و گفتار کی باتیں اتحاد تنظیم یقین اور یہ ذاتیں مومن کی یہ شان کہ تھرائے دشمن مومن کی یہ شان کہ تھرائے دشمن صحرا و دریا و گلستان کے کوئی بن تھی سوچ تیری ایسی پاتال سے گہری تھی سوچ تیری ایسی پاتال سے گہری اور اڑان جو دیکھیں تو سریا پہ جا ٹھہری محمود و ایاز ایک ہی صف پہ متمکن سچائی رواداری اور انصاف سے ممکن شمشیر و ثنا عزم اور جہد ہو پہم تو طاؤس و رباب اور جہانگیر ہو ہر دم مستعد و وفا شار با عمل سپاہی ایک شان جہاں تاب حیا شعر کا دائی اللہ و پیغمبر ہیں مومن کے محور اللہ و پیغمبر ہیں مومن کے محور حافظ و قاری ہو قرآن کے تیور گر وصف میں ایسے ہوں میرے جوہر حمیدہ گر وصف میں ایسے ہوں میرے جوہر حمیدہ ممکن ہی نہیں ملت مسلم ہو خمیدہ
ہر آن جنجوا کی تمنا ہے یہ محسن، ملے قوم و ملک کو کوئی بندہ مومن۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے بعد میں اپنی حالت بیان کروں گا، مگر اے محسن اعظم، مومن کے اوصاف کی یہ باتیں ہیں روایتی، مومن کے اوصاف کی یہ باتیں ہیں روایتی۔ میں آج کا مومن ہوں اور خاص ولایتی، مجھے اپنی زبان اپنی زمین غیر سی لاگے، مجھے اپنی زبان اپنی زمین غیر سی لاگے، اسلاف کے اوصاف سے جو کوسوں بھاگے، مجھے یاد نہیں اپنے بزرگوں کی بڑائی، نہ من میں بزرگوں کی کوئی بات سمائی۔ اس دور کے چکر نے چکرایا ایسا، تہذیب و اخلاق سب کھا گیا پیسہ۔ اب سچ قدامت ہے اور جھوٹ ہے افضل، اور یوں میں ہوا جاتا ہوں انسان مکمل۔ اس دور کے چکر نے چکرایا ایسا، تہذیب و اخلاق سب کھا گیا پیسہ۔ ہر بات ملمہ ہے، چانسا اور دھوکہ، کردار و گفتار ہے عجب تماشا۔ احسان تیرا مسلم پہ، احسان تیرا مسلم پہ ہے بھاری اتنا، پاتال سے گہرا بلند تاروں جتنا، بے حس بے عمل اخلاق سے عاری، زیست میں بھی ماحول کی تاثیر ہے جاری، بے حس بے عمل اخلاق سے عاری، ندامت میں بھی ماحول کی تاثیر ہے طاری۔ اس روش سے بیزار ہوں اے محسن اعظم، اس روش سے بیزار ہوں اے محسن اعظم، اللہ جو بصیرت دے ہو فکر میری کم، نہ مرد میداں ہوں غازی نہ نمازی، نہ مرد میداں ہوں غازی نہ نمازی، بس جہل آلودہ ہوں راضی نہ حجازی، کردار ہوا بس گفتار دکھاوا، کردار ہوا بس گفتار دکھاوا، ڈر ہے کہیں ایسے میں نہ آ جائے بلاوا، کردار ہوا بس گفتار دکھاوا، ڈر ہے کہیں ایسے میں نہ آ جائے بلاوا، نہ آن نہ شان خودی ہے نہ انا ہے، نہ آن نہ شان خودی ہے نہ انا ہے، کچھ بھی نہیں پاس یہ جینا بھلا کیا ہے، ہر بات تیری ٹھیک مگر محسن اعظم، ہر بات تیری ٹھیک مگر محسن اعظم، اب ہوش جو آیا ہے تو نادم ہوں میں نادم، ہر بات تیری ٹھیک مگر محسن اعظم، اب ہوش جو آیا ہے تو نادم ہوں میں نادم، میں نہ تو قلندر تھا اور نہ ہی درویش، میں نہ تو قلندر تھا اور نہ ہی درویش، جنجوا رہا عمر بھر نا عاقبت اندیش، ہے شاعر مشرق مدبر و مفکر، اتحاد کا دائی الحاد سے ٹکر۔ تھینک یو۔ منیر احمد جنجوا صاحب، ماشاءاللہ علامہ اقبال صاحب پر انہوں نے بہت اچھے شعر پیش کیے۔ نیکسٹ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں
آپ سب دوستوں کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ہمارے حجرہ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب بھائی بوٹا انجم صاحب، ان کے لیے بھرپور تالیاں جی۔ میں پنجابی پیش کراں گا جی۔ راواں میریاں مل کھلوے مینوں کی، راواں میریاں مل کھلوے مینوں کی، بھاویں ہسے بھاویں روے مینوں کی۔ کئی سالاں تو میرا تے او ہویا نہیں، اج غیر کسے دا ہووے مینوں کی۔ عمر گوا لئی میں تاں گھپ ہنیرے وچ، ہن دیوے بال کھلوے مینوں کی۔ تے راج کرے او بہ کے وچ محلاں دے، بھاویں سر تے مٹیاں ڈھوے مینوں کی۔ تے او دا میرے باج گزارا ہو جانا ہے، او دا میرے باج گزارا ہو جانا ہے، جے نہ گزارا ہووے مینوں کی۔ وچ حصے میرے آئیاں راتاں ہجر دیاں، دن ہووے یا نہ ہووے مینوں کی۔ میں تا رو رو دکھ سناواں رکھاں نوں، او کندھاں دے نال لگ لگ رووے مینوں کی۔ اس کیتی سیوا انباں نوں چھڈ اکاں دی، ہن دودھ اکاں دا آپے چووے مینوں کی۔ تے گلی انجم دی بھل کے بھی او لنگھیا نہیں، اج غیر دا بوا مل کھلوے مینوں کی۔ ایک چھوٹی جی غزل اگر جاز مینوں بس ایک گل دا دکھ ہے، لنگے ہوئے پل دا دکھ ہے۔ ਅੰਬ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਲਦ ਪੰਜਾਲੀ ਹਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਛਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਸੜ ਗਏ ਬੇਲੇ ਜਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸੁਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਖ ਸੁਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਧਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸੀ ਉਂਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਟਿਆ ਪੈਂਡਾ ਥਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਸੱਬੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਵੱਲ ਛਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। مہربانی۔ یہ تھے بھائی بوٹا انجم صاحب، پنجابی کے بہت اچھے شاعر۔ اس کے بعد میں جناب دعوت دوں گا بلا تمہید ہمارے بہت ہی اچھے شاعر جناب ڈاکٹر محمد آصف آشا صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، غزل سے پہلے 2 شعر ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملا صورت آزار ملا، مجھے جو کچھ بھی ملا صورت آزار ملا، دل ملا اشک ملے یار ملا خواب ملا۔ مجھے جو کچھ بھی ملا صورت آزار ملا، دل ملا اشک ملے خواب ملا یار ملا۔ میں یہاں ہاتھ ملانے نہیں آیا تجھ سے،
میں یہاں ہاتھ ملانے نہیں آیا تجھ سے، اے زمانے میری تلوار سے تلوار ملا۔ میں یہاں ہاتھ ملانے نہیں آیا تجھ سے، اے زمانے میری تلوار سے تلوار ملا۔ اور غزل کے کچھ شعر ہیں۔ تباہی کا مجھے پھر بھی یقین ہے، اگرچہ ذائچہ دیکھا نہیں ہے۔ تباہی کا مجھے پھر بھی یقین ہے، اگرچہ ذائچہ دیکھا نہیں ہے۔ زمانے کے لیے ہوں چاند تارے، میری تو کہکشاں تیری جبیں ہے۔ زمانے کے لیے ہوں چاند تارے، میری تو کہکشاں تیری جبیں ہے۔ اور ابھی بھی وقت ہے تم لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تم لوٹ جاؤ، ابھی تک روشنی پھیلی نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے تم لوٹ جاؤ، ابھی تک روشنی پھیلی نہیں ہے۔ اور انا کی آخری سرحد ہے نفرت، انا کی آخری سرحد ہے نفرت، محبت کے لیے پوری زمیں ہے۔ انا کی آخری سرحد ہے نفرت، محبت کے لیے پوری زمیں ہے۔ اور تو کر جو فیصلہ کرنا ہے تجھ کو، تو کر جو فیصلہ کرنا ہے تجھ کو، یہاں ہوں میں بھی اور تو بھی یہی ہے۔ تو کر جو فیصلہ کرنا ہے تجھ کو، یہاں ہوں میں بھی اور تو بھی یہی ہے۔ نئے چہرے بدلنے کا تھا عادی، نئے چہرے بدلنے کا تھا عادی، یہ کیسا حسن ہے جو دل بری ہے۔ نئے چہرے بدلنے کا تھا عادی، یہ کیسا حسن ہے جو دل بری ہے۔ اور مطلع ہے جی، نہیں سوری ایک شعر ہے۔ خدایا چند سانسوں کی ہو مہلت، خدایا چند سانسوں کی ہو مہلت، ابھی وہ پاس ہے بالکل قریب ہے۔ خدایا چند سانسوں کی ہو مہلت، ابھی وہ پاس ہے بالکل قریب ہے۔ اور مقطع ہے، تمہارے بعد آصف جی رہا ہے، تمہارے بعد آصف جی رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تمہارے بعد آصف جی رہا ہے، جی شکریہ، تمہارے بعد، جی شکریہ، تمہارے بعد آصف جی رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تباہی کا مجھے پھر بھی یقین ہے، اگرچہ ذائچہ دیکھا نہیں ہے۔ جی